بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1211 ہے اور آج سورہ مریم کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 54 اور 55، 54 and 55۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاة والزکاة وکان عند ربہ مرضیا۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وذکر اور یاد کیجیے، فی الکتاب کتاب میں، اسماعیل کا، انہو کانا بلا شبہ وہ تھے، صادق الوعد وعدے کے سچے، وکانا اور تھے وہ، رسول النبی رسول النبی، وکانا اور تھے وہ، یأمر اہلہ اپنے گھر والوں کو حکم کرتے، بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ اور زکات کا، وکانا اور تھے وہ، عند ربہ اپنے رب کے نزدیک، مرضیہ پسندیدہ۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی تذکرہ کیجیے، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور رسول اور نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس کتاب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے۔ دوسری بات، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے وعدے کے سچے تھے۔ تیسری بات، حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے رسول نبی تھے۔ چوتھی بات، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے۔ چھٹی بات، 5ویں بات، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ بزرگان محترم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے ان آیات میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ وعدے کے سچے تھے۔ آدمی کے با اخلاق، با اعتماد اور مومن ہونے کی یہ علامت ہے کہ وہ وعدے کا سچا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ پورا کرنے کو ایمان کی علامت قرار دیا اور وعدے کی خلاف ورزی کو نفاق کی علامت بتلایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہاں بطور خاص یہ صفت بتلائی گئی کہ وہ وعدے کے سچے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا گہرائی سے مطالعہ کرنے والوں کو یہ بات محسوس ہوگی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یا کسی بھی اللہ کے بندے سے جب بھی کوئی وعدہ کیا اس کو اہتمام کے ساتھ پورا کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ہاتھوں ذبح کرنے کے لیے پیش کر دیں گے، اور انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک شخص سے ایک جگہ صبح ملنے کا وعدہ کیا، وقت پر نہ آیا تو اس کے انتظار میں 3 دن تک وہیں ٹھہرے رہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 1 سال تک اس کا انتظار کیا۔ اس قسم کے واقعات ہم سے ضرور بعید محسوس ہوتے ہیں، مگر انبیاء سے یہ بالکل بعید نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ رسول اور نبی تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ یہ کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائے، نماز پڑھنے کی تلقین کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، تم اپنے بچوں کو اسی وقت سے نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں، لیکن جب 10 سال کی عمر کو پہنچے اور جب بھی نماز نہ پڑھے تو ان کے نماز کے نہ پڑھنے پر ان کو مارو، تنبیہ کرو ان کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس معاملے میں جو خصوصی اہتمام و امتیاز تھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کے پڑھنے کا، زکوٰۃ کے دینے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے پسندیدہ شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی شخص کا پسندیدہ ہو جانا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اور ان کے پسندیدہ ہونے کی خبر آفاقی کتاب قرآن مجید میں دی گئی ہے کہ اللہ وکان عند ربہ مرضیہ، کہ حضرت اسماعیل اللہ کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ اللہ ہم سب کو اپنا پسندیدہ بنا لے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔